بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم آپ کو ہمارے چینل اسلامک سٹوریز ود معیز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہاں آپ کو ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عورت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بلکہ مرد کے جسم سے بنایا تاکہ اس کی صرف خدمت نہیں بلکہ اس کی رفیق حیات بن کر ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ مرد کو اس سے سکون و راحت ملے۔ زندگی کا یہی وہ لائق احساس سرمایہ ہے جو مرد کو عورت کی آغوش میں مل سکتا ہے۔ بیوی کی آغوش وہ شبستان ہے جہاں مرد معاشی پریشانی میں سرگرداں جان توڑ محنت کے بعد سکھ کی گھڑیاں گزارتا ہے اور پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے۔ صورت راحت و سکون کا گہوارہ ہے جہاں اس کے مرد یعنی شوہر کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کی ہمدردی اور پاکیزہ محبت سے شوہر کو قلبی سکون ملتا ہے۔ میاں بیوی شادی کے بعد دو الگ جان نہیں ہیں بلکہ یک جان ہونے چاہیے تاکہ درمیان میں کوئی تیسری جان آنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک دوسرے کا عزت و احترام، ضروریات زندگی، جائز خواہشات، اخراجات اور ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان رات کا پہر زیادہ اہم ہے کیونکہ دونوں میاں بیوی اپنے کام وغیرہ سے مکمل طور پر فارغ ہو چکے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزارتے ہیں، اور یقین کریں یہی وہ خوبصورت وقت ہے جس میں اپنی ازدواجی زندگی کو خوب سے خوب تر بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت بیوی کی باتیں سنی جائیں اور کچھ اپنی باتیں بھی سنائی جائیں۔ بیوی سے دن بھر کے کام کاج کا احوال پوچھا جائے اور دن بھر کے کاموں میں اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے ساتھ بیوی کی خوبصورتی کی بھی تعریف کی جائے۔ بیوی سے دل لگی کی باتیں کی جائیں، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ دونوں میاں بیوی دن بھر کے کاموں سے تھکے ہارے آرام کے لیے جب کمرے میں آتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے پیار بھرے، محبت بھرے الفاظوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دونوں کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سیدھے ایک دوسرے کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں، بشرطے کہ دونوں کے درمیان کچھ اور حائل نہ ہو، مثلا موبائل، ٹی وی ڈرامہ، فلم وغیرہ نہ ہو۔ یہ میاں اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر ایک دوسرے کو پیار اور محبت کے ساتھ وقت دیں۔ دن بھر میاں بیوی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور ایک رات کا وقت ملتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وقت دیں، اور اگر ایسے میں شوہر یا بیوی اپنے موبائل یا ٹی وی میں مصروف رہیں تو محترم معاف کیجیے گا، یہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں بلکہ ایک رسمی ازدواجی زندگی ہے جہاں بس رسمیں پوری ہو رہی ہیں کہ صبح اٹھے اور اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، رات کو آئے، کھانا کھایا، باہر کا ایک راؤنڈ لگایا، یاروں دوستوں سے گپ شپ لگائی، پھر گھر آ کر موبائل استعمال کرتے کرتے یا ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے۔ یقین کریں یہ رسمی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے دل کی بات کرنا، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی قدر، ایک دوسرے سے پیار کی باتیں محبت کا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ انسان بے شمار لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، وہ لوگ وقت کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلے ہی جاتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے، آنے جانے والوں میں سے انسان اپنے ہی ایک ایسے دوست کا بھی انتخاب کرتا ہے جو اس کی زندگی میں ایک مرتبہ شامل ہونے کے بعد اس سے کبھی دور نہیں ہوتا، جو زندگی بھر اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، جو نکاح جیسے خوبصورت بندھن میں بندھنے کے بعد
ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان کرتے ہیں، بلکہ دو انسانوں کے درمیان پہلے رشتے کو قائم کرتے ہیں اور نکاح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے یہ ایک عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ نے خیر ہی خیر ڈالی ہے، جو ایک دوسرے کے لیے محبت، الفت، ہمدردی رکھتے ہیں۔ مگر اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیطان نے اس رشتے کو خراب کرنے میں کسی بھی حد تک جانے کی سوچی ہوئی ہے۔ شیطان بہت سے غلط کام انسانوں سے کراتا ہے، مگر اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ اگر شیطان کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرتا ہے تو اس دن وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، اور جس کا آخر کار یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ طلاق جیسا لفظ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام میں خامد بیوی کے رشتے کو کتنی فضیلت حاصل ہے، شاید بہت ہی کم لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خامد اور بیوی کا ایک ساتھ سونے کا کتنا ثواب ہے۔ خیال رہے کہ خامد بیوی اپنے گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور دوزخ بھی۔ اکثر اوقات لوگوں کا کہنا ہے کہ عورت کا کام ہوتا ہے کہ گھر کا کام کاج کرنا، مگر یہ غلط بات ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین مثال ہے، اور یہ روایت عام ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، مگر آج کل کے زمانے میں تو خامد بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگ لوگوں سے سنا ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ بستر پر سونے ہی اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ اتنا پیار سے سونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پوری رات عبادت کا ثواب دیتے ہیں، یا صرف اسی کو ہے جو مسلمان ہے۔ ایک حدیث مبارک میں اس طرح ذکر ہوا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ محبت کے ساتھ پکڑتے ہیں تو ان کے سارے گناہ ان کی انگلیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مردوں کا بہترین مرد قرار دیا جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھے ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ اس جدید دور میں کیبل، گیمز، موبائل وغیرہ نے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ موبائل یا کیبل وغیرہ غلط ہے، لیکن بے وقت ان کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کرتا ہے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ جب بھی اپنے والدین، بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو ان چیزوں سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ جب بھی ماں باپ کے ساتھ ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ ہوں تو مکمل ان کو وقت دیا جائے، کیونکہ ہمارا فرض ہے ان کو وقت دینا، اور اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی چیزوں نے رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کرتی ہیں جو بعد میں آپ سنبھالیں بھی تو نہیں سمجھیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، ان کو وقت دیجیے تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار اور گھر میں سکون ہو جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔